بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پابستہ یہ جناب تیسری قسط ہے حسین بن نمیر کے بارے میں۔ تو دوستو، یہ شخص جس نے چیلنج کیا نماز امام حسین علیہ السلام کی، جبکہ انہوں نے اپنی نماز تک بدل ڈالی، وضو بدل ڈالا، حالانکہ قرآن مجید میں بڑا واضح ہے 4 چیزیں واجبات وضو ہیں، 2 مسح کی ہیں، 2 دھونے کی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو تیری نماز قبول نہیں۔ لیکن حبیب بن مظاہر کو بہت ہی جلال آیا، غیرت جاگی کہ مولا حسین کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو دوستو، تلوار کے زخم سے بھی یہ گہرا زخم تھا، لیکن یہ زخم ان کو ہوتا ہے جو غیرت رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں۔ جو بغیرت ہے ان کو کیا بات کرے۔ بہرحال یہ امام ہمام علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کارزار میں تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، او گستاخ، بے ادب، اوندھے دماغ والے شریر بن نمیر، سامنے آ اور دیکھ، تیری نماز دولت کے مسلح پر دینوی طمع کی تہ کے اندر ہے۔ تیری نماز تو یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاؤں کے نیچے عمر بن سعد کی خوشامد کی چادر پر ہے۔ تیرا کیا منہ کہ تو حسین علیہ السلام کو نازیبا الفاظ سے یاد کرے۔ بے حیا دریائے خجالت میں تیرنے لگا، آخر تیش میں آ کر سامنے آیا اور تلوار کا وار کیا۔ بوڑھا صحابی رسول، اس نے وار بچا کر جو ایک ضرب تیغ رسید کی، وہ اونچی پڑی، لیکن مجروح ہونے سے نہ بچ سکا، بھاگ نکلا۔ بنی تمیم کے 17 سروں اور اسیروں کو کوفہ سے دمشق لے جانے کے لیے جو افسر مقرر ہوا تھا، تو دوستو یہ ان میں سے تھا۔ اور یاد رہے کہ جب واقعہ حرہ میں انصاری صحابہ نے بیعت یزید توڑ کر بغاوت کی، تو اس بغاوت کو دبانے کے لیے حسین بن نمیر سیکنڈ ان کمانڈ تھا، اور 3 دن تک یہ مدینہ منورہ پہ ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی۔ مولانا مودودی خلافت و ملوکیت میں لکھتا ہے کہ 1000 صحابہ زادیوں کے ساتھ زنا ہوا اور اس سال حرامی بچے پیدا ہوئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان تک نہ ہوئی، گھوڑے باندھے گئے۔ شرم نہیں آتی تم لوگ؟ کیسے نظریات گھڑتے ہو اور پھر ان پہ فخر سے کہتے ہو کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم سنت رسول پہ چلتے ہیں۔ تو دوستو، یہی ابن نمیر کو یقین کامل تھا کہ اس کی موجودہ اور سابقہ خدمات تاکہ نسیاں میں نہیں رکھی جائیں گی۔ وقت بدل گیا۔ یزید کی کفش برداری میں، یعنی جوتے پالش کرنے میں، حاضر دربار لینے لگا۔ 64 ہجری کے آغاز میں یہ جو تھا، امیر معاویہ کو ظاہر ہے کہ پرچہ لگا کہ عبداللہ بن زبیر اشرا مبشرہ کے بیٹے نے مدینہ منورہ میں اپنی حکومت کی داغ بیل لگا کر بغاوت کا جھنڈا کھڑا کر رہا ہے، تو بہت گھبرایا۔ اور مسلم بن عقبہ کو، جو ضعیف العمری کی وجہ سے سخت کمزور اور بیمار تھا، یہ بھی صحابی رسول ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن ظالم انتہا کا تھا، گورنر تجویز کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ کے ماتحت تمام سرداروں میں جو مشہور و معروف چوٹی کا عیار ابن نمیر ہی تھا۔ حکومت کی باغ اسی کے ہاتھ تھی۔ 3 روز تک، حتیٰ کہ حرمت مسجد نبوی ہوتی رہی۔ 1700 مہاجرین و انصار اور 300 قریشی اور 700 حافظ قرآن ظالموں کی تلواروں کے نیچے آئے اور دم توڑ گئے۔ آج بھی آپ کبھی جائیں مدینہ منورہ تو واقعہ حرہ کے شہداء کی قبروں کی ضرور زیارت کرنا۔ دوستو، مسلم بن عقبہ بوڑھا تو تھا ہی، سفر کی کوفت نے رہسۂ اوسان کھو رکھے تھے۔ تمام دن چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن موت نے پکڑ کر گلا گھونٹ دیا تو حسین بن نمیر کی پانچوں گھی میں تھیں، کھلم کھلا گورنر کہلانے لگا۔ کئی ماہ تک مکہ معظمہ کا محاصرہ کیے رہا اور بلاد طیبہ کی سخت بے حرمتی کی، آگ لگا دی خانہ کعبہ کو۔ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اور یہ جو دمبے کا سر تھا وہ بھی اسی قضیے میں جل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا اس سال حج بھی نہیں ہوا۔
لیکن حسین بن نمیر صحابی بھی ہے اور کاتب وحی بھی ہے۔ تو دوستو ابھی معاصرہ سے ایک اور بن گئی ہے چوتھی قسط۔ زاہد بخاری ہو سکے تو میری باتیں شیئر کیا کرو۔